الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَوَهَبْنَا اور ہم نے عطا کیا. وہب کا معنی ہوتا ہے بلا عوض کوئی چیز دینا، عطا کرنا. وَوَهَبْنَا اور ہم نے عطا کیا لِدَاوُودَ داود علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام. نعم اچھا تھا وہ العبد بندہ. نعمہ یہ کلمہ مدح ہے، جیسا کہ بئسا یہ کلمہ ذم ہے. نعمہ فعل جامد ہے، اس کی گردان نہیں ہوتی. نعم العبد اچھا تھا وہ بندہ، انہو بے شک وہ، اواب بہت رجوع کرنے والا، پلٹ آنے والا. یہ پیچھے آپ نے وصف سیدنا داود علیہ السلام کا بھی پڑھا. اذ جب عرض پیش کیے گئے، علیہ اس پر، بالعشی دن کے پچھلے پہر. العشی کے پیچھے میں نے وضاحت کی تھی. ایک قول تو یہ ہے کہ ظہر سے لے کر شام تک کا وقت، اور بعض نے ساری رات بھی اس کے اندر شامل کی ہے، یعنی فجر تک کا وقت. اذ عرض علیہ جب پیش کیے گئے اس پر، بالعشی دن کے پچھلے پہر. الصافنات یہ صافن کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے اصیل، یعنی وہ گھوڑا جو کھڑا ہو تو 3 پاؤں کو پوری طرح زمین پر رکھے اور چوتھے سم کا سرا زمین کے ساتھ صرف لگائے. اور یہ صفت عموماً اعلیٰ نسل کے گھوڑوں میں پائی جاتی ہے. الجیاد عمدہ گھوڑے. جوادن کی یہ جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تیز رفتار. یہ دونوں الفاظ یعنی الصافنات اور الجیاد مذکر اور مؤنث دونوں گھوڑوں پر بولے جاتے ہیں. اور یہاں پر یہ 2 صفتیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہونے کی حالت میں وہ صافنات ہیں اور چلنے کی حالت میں تیز رفتار ہیں. فقال تو اس نے کہا، انی بے شک میں نے، احببت دوست رکھا ہے، حب الخیر اس مال کی محبت کو. الخیر کا معنی بھلائی ہے، لیکن عموماً اس سے مراد مال ہوتا ہے، اور الخیر سے مراد یہاں پر جو ہے وہ اصیل اور تیز رفتار گھوڑے ہیں جو شام کے وقت پچھلے پہر ان کے سامنے پیش کیے گئے. احبب تو دوست رکھا ہے، حب الخیر اس مال کی محبت کو، عن ذکر ربی اپنے رب کی یاد کی وجہ سے. عن یہاں پر جو ہے سببیہ ہے، کی وجہ اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں. عن ذکر ربی اپنے رب کی یاد کی وجہ سے، حتی یہاں تک کہ، توارت وہ چھپ گئے. توارت اصل میں تواریت تھا، چھپ جانا. کون چھپ گئے؟ گھوڑوں کی جماعت. بالحجاب پردے میں، بالحجاب پردے میں. ردوہا واپس لاؤ انہیں، علیہ میرے پاس. فطفقا تو وہ لگا، مسحن ہاتھ پھیرنے، بالسوق پنڈلیوں پر، والاعناق اور گردنوں پر. ولقد اور بلا شبہ یقیناً، فتنا ہم نے آزمائش کی، سلیمان علیہ السلام کی. وَأَلْقَيْنَا اور ہم نے ڈالا، علی کرسیہ اس کی کرسی پر،
جسدن ایک جسم، ثم اناب پھر اس نے رجوع کیا، قال اس نے کہا ربی اے میرے رب، اغفر لی بخش دے مجھے، وہب لی اور عطا کر مجھے، ملکن ایسی بادشاہی، لا ینبغی جو نالائق ہو، لأحد کسی ایک کے، من بعدی میرے بعد، انکا انت الوہاب بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ فسخرنا پس ہم نے تابع کر دیا، لہو اس کے لیے، الریح ہوا کو، تجری وہ چلتی تھی، بامرہ اس کے حکم کے ساتھ، رخاء بہت نرم، حیث جہاں کا، اصابہ وہ ارادہ کرتا، والشیاطین اور شیطانوں کو، کل بناء ہر ماہر معمار، یہ بنا مبالغے کا صیغہ ہے، کل بناء ہر ماہر معمار، وغواص یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، ماہر غوطہ خور کو، وآخرین اور کچھ اوروں کو بھی، مقرنین جو اکٹھے جکڑے ہوئے تھے، فی الاصفاد بیڑیوں میں، اصفاد یہ جمع ہے صفدن کی، صفدن کی جمع ہے، یعنی وہ زنجیر یا طوق جس سے کسی کو باندھا جائے۔ ھذا یہ عطاؤنا ہماری عطا ہے، فمنن پس احسان کر، او امسک یا روک رکھ، بغیر حساب بغیر کسی حساب کے، وَإِنَّ لَهُ اور بے شک اس کے لیے، عندنا ہمارے ہاں، لَزُلْفَىٰ یقیناً ایک بڑا قرب، وحسن مآب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر ہم داود علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات اور احسانات ہیں ان کا تذکرہ ہم پڑھ رہے تھے۔ درمیان میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ کر دیا۔ اب دوبارہ سیدنا داود علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے، ان احسانات میں سے ایک احسان کا ذکر یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا۔ یہاں پر سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ مقصود نہیں، بلکہ داود علیہ السلام پر جو اللہ رب العالمین نے عظیم انعام کیا ہے، اس انعام کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر اسلوب اگر قرآن مجید کا آپ دیکھیں، پیچھے آپ نے کیا پڑھا تھا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود، اور آگے آپ اسلوب پڑھیں گے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ٹھیک ہے؟ آپ آگے پڑھیں گے مزید وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یعنی وہاں پر وَاذْكُرْ آئے گا، لیکن یہاں پر جب سیدنا سلیمان علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تو یہاں پر کیا کہا، وَاذْكُرْ عبدنا سلیمان نہیں، بلکہ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سلیمان، کہ ہم نے داود علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا کیے۔ تو یہاں پر اصل مقصود کیا ہے، سیدنا داود علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے ہیں، احسانات کیے ہیں، ان کا تذکرہ کرنا ہے۔ اور اس کا عطف کس کے اوپر ہے، اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، ٹھیک ہے؟ اسی پر اس کا عطف ہے۔ وَوَهَبْنَا تو ہم نے آپ کو عطا کیا، یعنی یہ جو اولاد عطا کی ہے یہ اللہ رب العالمین کسی عمل کے نتیجے میں نہیں دیتے، یہ اللہ رب العالمین کی ایک عطا ہے، اللہ رب العالمین کی ایک نوازش ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہتے ہیں اس نعمت کے ساتھ نواز دیتے ہیں۔ اس کے اندر کسی کا ذاتی کوئی کمال نہیں ہوتا کہ اولاد
جی میری اپنی ذاتی محنت اپنی ذاتی کوشش سے ہوئی، یہ نہیں۔ ہاں یہ اسباب اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، مرد اور عورت کا نکاح کے بندھن کے اندر بندھنا، پھر ان کا آپس میں تعلق کو قائم کرنا، یہ ایک سبب ہے، لیکن اصل اولاد یہاں سے نہیں بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی عطا سے ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کا خاص انعام ہوتا ہے۔ تو فرمایا ہم نے داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام عطا کیا۔ نعم العبد، وہ جو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام تھے وہ اللہ کے بہترین بندے تھے۔ یہ اللہ کا بندہ ہونا ہی انسان کی معراج ہے۔ اور یہاں جو نعم العبد ہے، یہاں پر پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، عبدیت سے مراد خاصۃ الخاصہ، جو صرف اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہلا وصف سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا آیا؟ وہ کمال عبدیت ہے، یعنی بندے کے دوسرے کمالات اسی مقام عبدیت کی برکت سے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی نبیا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنانے سے پہلے مجھے اپنا کیا بنایا؟ بندہ بنایا۔ انہ اواب، یہ دوسرا وصف یہاں پر آ رہا ہے، اور یہ بعینہ ہی وہی وصف ہے جو سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پیچھے آپ نے سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا جب تذکرہ پڑھا تھا، اس کے اندر آپ نے سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آپ نے یہ وصف پڑھا تھا کہ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو نعم العبد کہا ہے، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے ایک اور ان کے اندر اللہ رب العالمین نے مقام دیا۔ تو انہ اواب، یقیناً وہ کیا ہے؟ بہت زیادہ رجوع کرنے والے، پلٹ کر آنے والے ہیں۔ تو یعنی بیٹا بالکل کیا ہے؟ اپنے باپ کا عکس ہے، عبدیت کے اندر بھی کمال، اور پھر اسی طرح اگر اس سے کوئی نافرمانی ہو جائے تو فوراً اللہ رب العالمین کی طرف کیا ہے؟ رجوع کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر علماء نے ایک اور بات یہ بھی لکھی ہے کہ بندے کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا رہنا، اگر کبھی غفلت ہو جائے تو لوٹ کر اپنے رب کی طرف پلٹنا، جس طرح کے برسوں کی منزل لمحوں میں انسان طے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی یہی ادا جو ہے سب سے زیادہ پسند ہے کہ وہ گناہ ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، انسان اللہ کی طرف لوٹ آئے، رجوع کر لے، اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، یہاں پر اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ جب ان پر شام کے وقت اصیل اور عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے۔ اصیل اور عمدہ صافنات الجیاد کی وضاحت میں نے ترجمہ کے دوران آپ کے سامنے کر دی تھی۔ جب ان کے سامنے اصیل اور عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، فرمایا کہ میں جو اس گھوڑوں کو پسند کر رہا ہوں، ان کے پسند کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ میں ان کے اوپر سوار ہو کر اپنے رب کے راستے میں جا کر جہاد کروں گا اور اللہ کے دین کو غالب کروں گا، اور جہاں پر دین غالب ہوگا وہاں پر میرے رب کا بول بالا ہوگا۔ تو اس رب کے بول بالے کی وجہ سے کہ رب کے تذکرے کو یہ بلند کریں گے، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا کہا کہ یہاں پر ایک عبارت محذوف ہے کہ ان کی دوڑ لگواؤ، حتیٰ توارت بالحجاب، تو وہ دوڑے یہاں تک کہ ان کی نگاہوں سے کیا ہو گئے؟ اوجھل ہو گئے۔ تو پھر سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جی وہ گھوڑے واپس میرے پاس لے کر آؤ۔ جب لائے گئے تو پھر محبت سے، پیار سے ان کے گردنوں پر اور ان کی پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اور یہ محبت صرف کس لیے تھی؟ جہاد کی وجہ سے، کہ یہ جہادی سامان ہے، جہادی گھوڑے ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ پھیرا۔ اب یہاں پر بعض لوگوں نے ایک اور معنی کیا ہے اور ایک اور تفسیر کرتے ہیں، اور وہ تفسیر کیا کرتے ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کے گھوڑے پیش کیے گئے، اور وہ گھوڑے بڑے عمدہ تھے، اصیل گھوڑے تھے،
تو سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کیا کروائی؟ دوڑ۔ جب ان کی دوڑ کروائی تو دوڑ کرواتے کرواتے جو ہے عصر کی نماز ان کی فوت ہو گئی، سورج غروب ہو گیا۔ سورج غروب ہو گیا تو اب ان کو کیا ہے اس پر پشیمانی ہوئی، اور پشیمانی ہونے کے بعد انہوں نے کہا گھوڑے واپس میرے پاس لاؤ۔ جب گھوڑے واپس لائے گئے تو انہوں نے گھوڑوں کے آتے ہی ان کی ٹانگیں کاٹنا شروع کر دی، اس کے بعد پھر ان کی گردنوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ تو بہرحال اس تفسیر کی کوئی ہمارے پاس واضح دلیل نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اس تفسیر کو جب ہم مانتے ہیں تو اس میں کئی چیزیں محذوب ماننی پڑیں گی جس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، کہ عصر کی نماز فوت ہو گئی، کہاں لکھا ہے قرآن مجید کی کون سی الفاظ سے یہ اشارہ مل رہا ہے؟ پھر سورج پردے میں چھپ گیا، پھر تلوار کا، پھر ان کے ساتھ پنڈلیاں اور گردنیں کاٹنے کا، یہاں پر نہ کوئی ذکر ہے نہ قرینہ ہے، پھر یہ ساری چیزیں یہاں پر محذوف نکالنا پڑتی ہیں۔ تو اس کے اندر صحیح تفسیر یہی ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت تھی ان گھوڑوں کے ساتھ، اس محبت کی اصل وجہ وہ جہاد کے ساتھ محبت تھی۔ کیوں کہ اس کی جو تفسیر ہمیں ملتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اعمال سے ملتی ہے، وہ یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑوں کی دوڑ بھی لگوایا کرتے تھے اور ان کے جسم پر محبت سے ہاتھ بھی پھرا کرتے تھے۔ تو یہ دونوں کام جو ہیں جہاد کا حصہ ہے اور باعث اجر و ثواب بھی ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں عمل ان کے نعم العبد انہ اواب ہونے کے مثال کے طور پر ذکر کیے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ کرانے کا جو تذکرہ ہے وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزمیر شدہ گھوڑا اصل میں کہا جاتا ہے ایک خاص طریقے سے گھوڑوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ پہلے ان کو خوب کھلا پلا کر موٹا تازہ کیا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ان کی خوراک کم کر کے کچھ وقت کے لیے ان کو خوراک دینا بند کر دی جاتی ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، پھر ان کے جسم پر مالش اور تیاری کی جاتی ہے، اب وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکتے ہیں، زیادہ دیر تک دوڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو اسے گھوڑوں کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے مقابلہ کروایا دوڑ کا، اور وہ اس کی جو مدت یعنی کہ جو مسافت تھی وہ کیا تھی، حفیہ سے آپ نے ان کو دوڑایا اور ثنیۃ الوداع تک۔ تو ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے موسیٰ بن عقبہ سے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان یعنی حفیہ اور ثنیۃ الوداع کتنا فاصلہ تھا؟ تو انہوں نے کہا 6 یا 7 میل کا فاصلہ تھا، اور جن گھوڑوں کو تزمیر شدہ نہیں تھے یعنی جن کو آپ نے تیار نہیں کیا تھا ان کا مقابلہ آپ نے ثنیۃ الوداع سے کروایا مسجد بنی زریق تک، اور اس کا فاصلہ جو ہے 1 میل یا اس کے قریب فاصلہ تھا۔ اور اس کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے میں بھی شامل تھا۔ اور پھر اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑوں کی پیشانیوں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلوی ناصیۃ فرس باصبعہ وہو یقول الخیل معقود بنواصیہا الخیر الی یوم القیامہ الاجر والغنیمہ، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا آپ ایک گھوڑے کی پیشانی کے بالوں کو اپنی انگلی کے ساتھ مروڑ رہے ہیں اور فرما رہے تھے گھوڑوں کی پیشانیوں کے ساتھ قیامت کے دن تک خیر باندھ دی گئی ہے، یعنی وہ خیر کیا ہے؟ اجر اور غنیمت۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ تفسیر ہے جس پر دل اطمینان بھی ہوتا ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی تکلف بھی نہیں کرنا پڑتا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی یہی کیا کہ فتفق مسحم بالسوق والاعناق، یعنی فرماتے ہیں جعل یمسح اعراف الخیل وعراقی بہا حبا لہا، کہ آیت کا مطلب کیا ہے؟ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ان کی گردنوں کے بالوں پر اور ان کی ٹانگوں کے پچھلے حصوں پر محبت سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ تو یہ کاٹنے والا، اگرچہ مسح کا معنی کاٹنا بھی آ جاتا ہے لیکن وہ تفسیر کرنا یہاں پر یہ درست نہیں ہے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کا مقابلہ کروایا اور مقابلے میں وہ جیت گئے اور آپ کو ان کا یہ عمل بڑا پسند آیا، ان کی یہ دوڑ، تو ان کو واپس بلایا اور پھر محبت سے ان کے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگے۔
پھر آگے اللہ رب العالمین نے ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کیا، وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا سلیمان، کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا۔ اب سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کس کے ساتھ کی گئی، اس کا تذکرہ ہمیں کسی قرآن و حدیث کے اندر نہیں ملتا، بلکہ مفسرین نے یہاں پر یہ بات بھی نقل کی ہے کہ یہ تفسیر، قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے حوالے سے یہ آیات بڑی مشکل ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک روایت ہے جو کہ صحیح بخاری کی ہے، لیکن اس کے متعلق بھی یہی علماء کا نقطہ نظر ہے کہ یہ تفسیر بن بھی سکتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تفسیر نہیں بن سکتی، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب التفسیر کے اندر نقل نہیں کیا، باقی جو کتاب ہیں ان کے اندر اس حدیث کو کئی جگہ پر لے کر آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، نکاح کے اندر، جہاد کے اندر، باقی کتابوں کے اندر لے کر آئے، لیکن تفسیر کے اندر کہتے ہیں اس حدیث کو ذکر نہیں کیا۔ تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ تفسیر حدیث بن بھی سکتی ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ تفسیر نہیں بن سکتی۔ اور جو یعنی کہ حدیث جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سلیمان بن داود علیہ السلام نے کہا، میں آج رات اپنی 70 عورتوں کے پاس چکر لگاؤں گا، یعنی میں ان کے ساتھ جاؤں گا، تعلق قائم کروں گا، اور ہر عورت ایک شاہ سوار کے ساتھ حاملہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ تو ان کے ساتھی نے کہا، فرشتے نے کہا کہ آپ انشاءاللہ کہہ لیجئے، لیکن انہوں نے نہیں کہا۔ پھر وہ اسی طرح ہوا، رات گئے ساری بیویوں کے پاس، لیکن کسی کو بھی حمل نہیں ہوا سوائے ایک کے، اور اس کے بھی 2 پہلو میں سے ایک پہلو کیا تھا؟ ساقط تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو سب اللہ کے راستے میں جہاد کرتے۔ یہاں پر شعیب اور ابن ابی الزناد جو ہیں انہوں نے 90 عورتیں ذکر کی ہیں، اور کہا کہ وَهُوَ أَصَحُّ، اور یہی زیادہ صحیح بات ہے کہ 90 بیویوں کے پاس انہوں نے جانے کا کہا، اور کہا کہ سب سے اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اولاد دیں گے، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ نے اولاد ایک سے دی، اور وہ بھی ایک حصہ اس کا کیا تھا؟ فالج زدہ تھا۔ تو یہ آزمائش کہتے ہیں بن سکتی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یہاں پر کوئی چیز واضح نہیں کی کہ ہم نے آزمائش سیدنا سلیمان علیہ السلام کی کس چیز کے ذات کی۔ تو بہرحال سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جب احساس ہوا کہ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا، اور اس انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے میں اس آزمائش کے اندر چلا گیا ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا، وہ بھی کیا ہے میری کوتاہی کی وجہ سے، میری غلطی کی وجہ سے وہ کیا ہے مکمل نہیں بلکہ ایک حصہ اس کا ساقط ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا ہے اپنی اس کوتاہی پر اللہ رب العالمین سے فوری طور پر معافی مانگی، جیسا کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے گناہ کیا اور ان سے غلطی ہو گئی، فناسیا، تو وہ بھول گئے، ولم نجد لہ عزما، اللہ کہتے ہیں ہم نے ارادے میں کچھ پختگی نہیں پائی تھی۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے فوراً کیا ہے ثم اناب، پھر انہوں نے کیا کیا؟ رجوع کر لیا۔ تو وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ، ہم نے ان کی کرسی کے اوپر ایک جسم ڈال دیا۔ اس سے مراد بعض نہیں، وہ یعنی کہ وہی جو ساقط پہلو والا بچہ تھا وہ مراد لیا ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، 40 دن تک جو ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تخت کے اوپر جن حکومت کرتے رہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سلیمان علیہ السلام کی ایک بیوی بت پرست تھی، اس کی ان کو یہ سزا ملی تھی۔ تو بہرحال یہ ساری روایات اسرائیلی ہیں، کوئی واضح چیزیں موجود نہیں ہیں اس کے متعلق، ایسی کوئی بات نہیں ہے جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہو۔ تو ایسی باتیں بیان کرنا یا نقل کرنا جس میں خاص طور پر انبیاء ان کو نشانہ بنایا جاتا ہو، اور یاد رکھیں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو یہودی اللہ تعالی کتاب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہی نہیں مانتے تھے، تو ان کا مقصد صرف ان کو بدنام کرنا تھا۔ اس طرح کی فضول کہانیاں انہوں نے بیان کر دی جو نہ نقل سے ثابت ہے، نہ ہی عقل ان کو تسلیم کرتی ہے، بلا ثبوت لوگ لکھتے چلے آ رہے ہیں، واعظ اور قصہ کو بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم اسی طرح سنتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسی چیزیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی، اور ہم نے ان کی کرسی کے اوپر ایک جسم ڈال دیا، اور بعض نے القینا علی کرسی سے مراد ان کا اپنا جسم بھی مراد ہے، یہ اپنا ان کا جسم مراد لینا یہ درست نہیں ہے، یہ علی کرسی ہی جسدن سے یہ الفاظ واضح ہو رہے ہیں، یہ کوئی اور جسم تھا۔ ثم انا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ رجوع کیا، جیسے باپ نے رجوع کیا تھا اس طرح انہوں نے بھی کیا ہے رجوع کر لیا۔
اچھا، قال رب اغفر لی وہب لی ملکن، پھر سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ میری شاہ سواروں کی جو فوج پیدا ہونے کی آرزو تھی میری کوتاہی کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کے تحت پوری نہیں ہو سکی، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ایسی با اختیار بادشاہی عطا کر دے، ایسی بادشاہی پھر میرے بعد میرے سوا کسی اور کو نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر غور کریں، بادشاہی مانگنے سے پہلے انہوں نے کہا رب اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک ذریعہ بنایا، سبب بنایا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے میری دعا قبول کر لے۔ تو دعا کی قبولیت کے اندر یہ چیز علماء نے نقل کی ہے کہ استغفار بندے کو کرنا چاہیے۔ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي، اب یہاں پر جو عطا کو کیا نام ہے لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے، حب لی، عطا کر مجھے، یعنی بلا عوض، میں نے کوئی کام ایسا تو نہیں کیا جو جس کی وجہ سے مجھے ملنی چاہیے، لیکن اپنی طرف سے اللہ تو انعام کر دے مجھ پر، ایسی بادشاہی مجھے دے دے، لا ينبغي لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی اور کے لیے لائق نہ ہو۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ملتی ہے صحیح بخاری کے اندر کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے شیطان کو، جن کو قابو کر لیا اور آپ نے ارادہ کیا کہ میں اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ صبح بچے جو ہیں ان کے ساتھ کھیلیں، لیکن کہتے ہیں مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی تو میں نے اس کو کیا ہے چھوڑ دیا، میں نے اس کو باندھا نہیں۔ تو ملک لا ينبغي لأحد من بعدی انک انت الوہاب، یہاں پر اللہ کی صفت الوہاب انہوں نے ذکر کی کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے، تو مناسب صفت کا انسان کو دعا کے اندر استعمال کرنا چاہیے۔ فسخرنا له الريح، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے کیا کر دیا، ان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا۔ اب اس ہوا کی جو تفصیل ہے باقی صورتوں کے اندر بھی آپ یعنی سورہ انبیاء میں بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر اسی طرح سورہ سبا کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا تجری بامرہ رخاء، بہت نرم، بہت نرم، اور سورہ انبیاء میں فرمایا عاصفتاً، وہ سخت۔ اب یہ آپس میں ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ہوا تو وہ ہوتی تیز تھی لیکن ایسی ہموار ہوتی تھی کہ اس سے جھٹکا محسوس نہیں ہوتا تھا، جھٹکا محسوس نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے کوئی اس کے اندر میں تضاد نہیں ہوا۔ اور پھر وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اس کا غدوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور یہ ہوا ان کو ایک مہینے کی مسافت کا سفر صبح کے وقت میں کرا دیتی، شام کے وقت میں ایک مہینے کی مسافت۔ اب بعض نے یہاں پر آ کر عجیب قسم کی تعویلیں کی ہیں اور اس چیز کا انکار کیا، اور پھر بعض نے بعض سائنسی چیزوں کو یہاں پر رکھ کر وہ مراد لی ہیں، تو یہ باتیں درست نہیں ہے، بلکہ ادھر ہوا ہی مراد ہے۔ ہوا کو اللہ رب العالمین نے ان کے تابع کر دیا تھا جو ان کے حکم سے چلتی تھی۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ، پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے شیاطین کو جو ماہر معمار تھے، ماہر غوطہ خور تھے، وہ ان کے تابع کر دیا، وہ ان کے ذریعے سے زمین سے سمندر کی تہوں سے جو جواہرات ہیرے نکلوانا چاہتے وہ نکلواتے، جو ماہر معمار تھے ان سے بنوانا چاہتے بنواتے۔ یعملون لہ ما یشاء من محارب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ پھر فرمایا ھذا وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور کچھ ایسے تھے جن کو زنجیروں کے ساتھ باندھا گیا تھا، یعنی وہ سرکشی تھے، شرارت کرتے تھے، تو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جکڑ کر کے قید کر دیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ھذا عطاؤنا، یہ ساری کی ساری ہماری عطا ہے، ہم نے آپ کو دی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے دعا مانگی، اس دعا کو ہم نے قبول کیا اور آپ کو ایسی بادشاہی دے دی، اب جیسی بادشاہی آپ کے بعد کسی اور کو نہیں۔ اب آپ کے اوپر کیا ہے، ہم نے ہوا بھی آپ کے تابع کر دی، آپ پرندوں کی زبانوں کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، دیگر مخلوقات کی زبانوں کو بھی جان رہے ہیں، پھر ان کے اوپر بھی ہم نے آپ کو حکومت دے دی، اور پھر اسی طرح شیاطین جو سرکش شیاطین ہیں ان کے اوپر بھی آپ کو حکومت ہم نے دے دی۔ ٹھیک ہے، سارا کچھ سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے۔ تو ھذا عطاؤنا، اللہ کہتے ہیں یہ ہمارا احسان ہے، ہماری عطا ہے۔ فمنن، اب آپ احسان کریں، او امسک، یا روک کر رکھیں، یعنی آپ کسی کو چاہے ان میں سے دے دیں چاہے ان میں سے کسی کو نہ دیں، چاہے جس کو جتنا دیں چاہے جس کو کچھ بھی نہ دیں، اب ہم نے آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا، اس کے بارے میں آپ سے حساب نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بادشاہت دی نا سیدنا سلیمان علیہ السلام کو، یاد رکھیں یہاں پر سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے،
اللہ کے نبی تھے لیکن بادشاہ بھی تھے، یعنی بادشاہ نبی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے لیکن بادشاہ نبی نہیں تھے، وہ عبد نبی تھے، یعنی اللہ رب العالمین کی بات ماننے والے۔ اللہ ان سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک فرشتہ آیا تھا، انہوں نے کہا تھا آپ کون سا رسول بننا پسند کرتے ہیں، ملکن، کیا نبی جو بادشاہ ہو وہ آپ کو چاہیے، یا جو تواضع عاجزی انکساری والا؟ آپ نے کہا کہ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے اشارہ کیا ہاتھ سے کہ آپ تواضع والا اختیار کریں، آپ کہیں کہ میں اللہ کا بندہ نبی بننا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے آپ کیا ہے اس کے اللہ رب العالمین کے احکامات کے تابع تھے ہر معاملے کے اندر۔ یہاں پر سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی تھی، اور بادشاہ ہوتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے اس چیز کے اندر، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا آپ سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، آپ جس کو چاہتے ہیں دیں یا جس کو چاہتے ہیں آپ نہ دیں، اگر کسی کو کم دیتے ہیں کسی کو زیادہ دیتے ہیں یہ آپ کی کوئی زیادتی نہیں کہلائے گی، اور نہ ہی ہم نے اس پر آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے ہمارے ہاں یقیناً بڑا قرب تھا۔ یہاں سے وہ ساری وہ جو روایات ہیں اسرائیلی سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، ان کی ساری کلیاں کھل جاتی ہیں، وہ بالکل جھوٹی ہونا ثابت ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں ہمارے پاس ان کا بڑا قرب ہے، وحسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد ایسی دی جو صفات سیدنا سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام میں وہی صفات ان کے بیٹے کے اندر موجود تھی۔ اور پھر علماء نے یہاں پر یہ بات بھی نقل کی ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اور زیادہ ان کے مقابلے کے اندر تھوڑی سی زیادہ دی، مقام و مرتبہ اپنے یعنی کہ والد کے لحاظ سے اللہ رب العالمین نے ان کو زیادہ دیے۔ تو اس واقعے کو یہاں پر لانے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ سیدنا داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے، انعامات کیے، ان کا تذکرہ کرنا مقصود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر تسلی دی ہے، اور کہا کہ آپ اس وذکر عبدنا داؤد ذا الاید، ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کریں، اور پھر ان کی سیرت سے آپ سبق حاصل کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔